بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اردو لرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کے حوالے سے ہم اردو زبان کے بہت کارآمد اور مفید ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے قومی زبان اردو کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو یہ سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے، سال دوم کے طلباء کے لیے یہ ویڈیو ہے جس کا نام ہے نظم کا نام ہے جواب شکوہ۔ اس سے پہلے ہم نے اسی نظم جواب شکوہ پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس پہلی ویڈیو میں جو میرے یوٹیوب اردو لرننگ پوائنٹ اس چینل پر وہ موجود ہے، اور ہم نے اس پہلی ویڈیو میں ہم نے نظم جواب شکوہ جس کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، ہم نے اس کے پہلے بند کی، ہم نے آسان اردو میں اس کی تشریح کی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نظم جواب شکوہ کے دوسرے بند اور تیسرے بند کے بارے میں آپ لوگوں کو آسان تشریح آپ لوگوں کے لیے کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جو بہت مشکل ہے اور اس کو سمجھنا، سرسری طور پر سمجھنا یہ بہت دشوار ہے۔ تو جب آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو ابتدا سے آخر تک بغور دیکھیں گے، توجہ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف۔ تو نظم کا نام ہے جواب شکوہ، شاعر کا نام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرے بند اور تیسرے بند کی ہم آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو دوسرا بند ہے: پیر گردوں نے کہا سن کے کہی ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بھری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں: پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولی سیارے سرے عرش بھری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تیسرا بند بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ترتیب سے دوسرے اور تیسرے بند کی تشریح کریں گے۔ تی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں اعراض ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کے چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تشریح کرنے سے پہلے ہم دوسرے اور تیسرے بند میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہم اس کے آپ لوگوں کے لیے آسان اردو میں ہم نے معنی لکھے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلا لفظ ہے پیر گردوں، پرانا اور تجربہ کار آسمان، تا سر عرش بری، عرش معلیٰ کے اوپر تک، یعنی آسمان میں اللہ کے عرش کے سرے تک۔ نمبر 3، کہکشاں، ستاروں کا جرمٹ، رات کو آسمان پر ستاروں کی ایک جرمٹ نظر آتی ہے جس کو گلیکسی یا ستاروں کا جرمٹ کہکشاں کہتے ہیں۔ نمبر 4، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ نمبر 5، شکوے، شکایت یا گلہ کرنا۔ نمبر 6، رضوان، جنت کا داروغہ یا چوکیدار یا دیکھ بھال کرنے والا۔ نمبر 7، تگ و تاز، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا۔ خاک کی چٹکی، معمولی خاک سے بنا ہوا انسان جو اللہ نے اس کو خاک سے، تھوڑے سے خاک سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ غافل، لاپرواہ، بے خبر انسان۔ نمبر 10، سکانی زمیں، زمین کے باشندے۔ نمبر 11، شوخ یعنی شریر انسان۔ نمبر 12، گستاخ، بے ادب، بے باک انسان۔ پستی، زمین۔ مکی، زمین کے باشندے، زمین پر رہنے والے، زمین پر گھر اور مکان میں رہنے والے، اس کو مکی کہتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ان دو بندوں میں جو مشکل الفاظ تھے آسان اردو میں ہم نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اس کے معنی لکھے ہیں۔
تو آئے دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں اور آسان اردو میں اس کی آپ لوگوں کے لیے تشریح کرتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہی ہے کوئی، بولی سیارے سر عرش بری ہے کوئی۔ نظم جواب شکوہ کی اس دوسرے بند میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے اپنے نظم شکوہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں مسلمان قوم کی دکھ داستان کو، اس کی فریاد کو اللہ کے دربار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا، تو پھر جواب شکوہ میں علامہ اقبال اسی انداز میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیر گردوں نے کہا سن کے کہی ہے کوئی، بولی سیارے سر عرش بری ہے کوئی۔ جب انسان کی اس درد بری فریاد اور شکوے کو آسمان پر آسمانی مخلوق نے سنا تو وہ حیران ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پرانی اور تجربہ کار آسمان نے جب اس نے انسان کی یہ فریاد اور دکھ بری داستان سنی تو وہ بھی حیران ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ اس آسمانوں کی دنیا میں کہیں پر کوئی انسان ہے جو چھپا ہوا ہے اور یہ فریاد کر رہا ہے۔ بولی سیارے سر عرش بری ہے کوئی۔ دیکھیں اقبال کا کمال دیکھیں کہ اپنے تخیل اور اپنے بہترین انداز فکر سے وہ الفاظ کو خوبصورت انداز میں استعمال کرتے۔ اسی طرح آسمان پر گردش کرنے والے سیارے وہ بھی حیران ہو گئے اور انسان کے اس شکوے کو سن کر وہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی زمین کا باشندہ اللہ کا بندہ انسان ہے جو اللہ کے عرش کے قریب چھپا ہوا بیٹھا ہے اور وہ یہ شکایت یا یہ اپنی دکھ بری داستان اللہ کے دربار میں پہنچا رہے ہیں۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والا چاند وہ بھی انسان کے اس شکوے کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور وہ بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ زمین پر رہنے والا کوئی باشندہ ہے، انسان ہے جو زمین پر رہتے ہوئے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی فریاد کو پہنچا رہے ہیں۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کہکشاں ستاروں کی جرمٹ، گلیکسی جو رات کو آسمان پر یہ ایک جن کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو ستاروں کی یہ کہکشاں، یہ سارے ستارے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ زمین پر رہنے والا بندہ نہیں ہے بلکہ آسمانوں کی دنیا میں کہیں پر چھپ کر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کے دربار میں اپنے گلے کو پیش کر رہا ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند کے تیسرے شعر میں کہتے کہ جو میری اس دردبری فریاد اور شکوے شکایت کو جس نے آسانی کے ساتھ سمجھا اور جان گیا، وہ جنت کا داروغہ رضوان تھا۔ وہ میری اس فریاد اور میرے اس شکوے کو سن کر وہ حیران ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا آدمزاد انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معمولی سی غلطی پر جنت سے نکالا ہوا تھا، اور وہ آدم کا بیٹا ہے جو اللہ کے دربار میں اپنے اس شکوے کو پیش کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تیسرا بند ہے، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ اس تیسرے بند کے پہلے شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کے اس دردبری داستان، اس پرسوز شکوے کو سن کر آسمان پر رہنے والی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیران تھے اور وہ حیرت کے انداز میں یہ پوچھ رہے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی، یہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں اتنے پردرد انداز میں اپنی شکایت کو پہنچا رہا ہے۔ عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش کے قریب رہنے والے طاقتور فرشتے وہ بھی حیران تھے اور وہ اس راز کو، اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ بھئی اس میں کیا راز اور کیا بید ہے کہ بھئی آواز تو ہم سن رہے ہیں لیکن وہ آواز، وہ بندہ، وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتا، تو وہ بھی حیران تھے۔ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا،
آ گئی خاک کے چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ یہ آسمان پر رہنے والی یہ نورانی مخلوق فرشتے وہ بھی حیران تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ زمین پر رہنے والا یہ انسان، اس کو ایسی طاقت اور صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ اللہ کے عرش کی اونچائی تک، بلندی تک یہ بھاگ دوڑ کر رہے، اپنی کوشش کر رہے کہ اپنے مہربان رب کے دربار تک اپنی اس المناک داستان کو پہنچا دے۔ تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ کیا انسان کو بھی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچنے کی وہ طاقت مل گئی ہے کہ وہ اس طرح فریاد کر رہے، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ اور یہ انسان جس کو اللہ نے مٹھی بھر تھوڑے سے خاک سے اللہ نے پیدا کیا یہ انسان اتنا طاقتور ہے، اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بھی زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کی دنیا تک پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں اللہ کے دربار میں پیش کر رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس تیسرے بند کا آخری شعر ہے، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ اس آخری شعر میں، تیسرے بند کے آخری شعر میں یہ فرشتے انتہائی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زمین پر رہنے والے یہ انسان، اللہ کے بندے، یہ ادب اور آداب کے، ادب اور احترام کے قوانین اور طور طریقوں سے کیسے لاپرواہ اور بے خبر ہے کہ اللہ کے دربار میں اتنی شوخی کے ساتھ، اتنی بے باکی اور بے ادبی کے ساتھ یہ اپنی بات پہنچا رہے۔ کیا یہ ادب اور طور، عزت اور احترام کے طور طریقوں کو نہیں جانتے؟ تو یہ جذبات میں آ کر یہ شوخ و شریر انسان، یہ بے باک اور نڈر انسان اللہ کے دربار میں اپنی فریاد کو پیش کر رہے۔ تو یہ سارے مخلوقات وہ حیران تھے اور حیرت میں پڑے ہوئے تھے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سیکنڈ ایئر سال دوم کے طلباء و طالبات کے لیے یہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہوگی اور اس کو ابتدا سے آخر تک بغور دیکھیں گے اور ان کے لیے اقبال کی یہ مشکل اور خوبصورت نظم جواب شکوہ سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔